نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا. محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ کی طرف اشارہ کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی تھی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے جب کہا کہ فرشتوں میں ایک انسان بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرے گا جو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا کرے؟ تو اللہ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. چنانچہ فرشتوں کو حکم دیا، زمین کے کونے کونے سے مٹی جمع ہوئی، ساری مٹی کو گوندھ کر کے کچھ دنوں تک اس کو رہنے دیا. پھر اسی مٹی سے انسان کا پتلا بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں پھونک ماری، یہاں تک کہ آدم کی شکل میں ایک انسان بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر کیا کیا کہ ان کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیا. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا نام سکھا دیا اور فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتے تو جانتے نہیں تھے ان چیزوں کے نام، اس لیے کہا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں، تو ہی پاک ہے. آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کے نام بتا دیے. اس سے آدم علیہ السلام کی سب سے پہلی برتری ثابت ہوئی فرشتوں پر. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. چنانچہ سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. ابلیس جو فرشتوں میں رہتا تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ دھتکارا گیا. یہ جو سجدہ تھا، اس سجدہ کو تعظیمی سجدہ کہتے ہیں، رسپیکٹ کا سجدہ کہتے ہیں. رسپیکٹ کا جو سجدہ ہے یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے باپ نے ان کو سجدہ کیا تھا، جبکہ قصہ کا اینڈ ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں. تو یہ جو سجدہ تھا ان امتوں کے لیے جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں یعنی اسلام میں جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئیں، رسپیکٹ کے لیے بھی سجدہ کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ رسپیکٹ کے لیے بھی کوئی کسی کو سجدہ کرے. برکیف حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہوئی فرشتوں پر دو طریقے سے. ایک تو یہ ہے کہ چیزوں کے نام بتا دیا، اور دوسرے نمبر پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سکون ملے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی ہی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا اور آدم اور حوا دونوں کو جنت میں بسایا. البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کر دی تھی کہ جنت کا ایک پھل ہے، ایک درخت ہے، اس کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا. یہ آدم علیہ السلام کا ایگزام تھا، امتحان تھا، جس میں ان کو کامیاب ہونا تھا. ابلیس جو دھتکارا گیا تھا، اب چونکہ اللہ سے وعدہ لے چکا تھا کہ انسانوں کو وہ بھٹکائے گا، چنانچہ ابلیس نے آدم اور حوا کے پاس مختلف طریقے سے بھٹکانے کی کوشش کی، آ کر کے آدم علیہ السلام کے پاس.
بالآخر آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کے دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس جنت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روکا تھا۔ یہ ہونا تھا کہ آدم اور حوا کے بدن سے ان کے کپڑے گر گئے، جس سے یہ پیغام جا رہا تھا کہ آدم اور حوا تم دونوں نے غلطی کی ہے۔ وہیں پر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، آدم اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں جیسا کہ بائبل نے کہا کہ حوا نے اکسایا اس لیے آدم نے پھل کھایا، نہیں، بلکہ دونوں سے غلطی ہوئی تھی۔ چنانچہ دونوں نے غلطی کی، دونوں کو غلطی کا احساس ہوا اور شرمندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ ان کو توبہ کرنے کے کلمات بھی سکھا دیے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 23 میں ان کلمات کو ذکر کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے حال پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی بنیاد پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ فتاب علیہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کی توبہ قبول کی۔ توبہ کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں پتہ ہے؟ 3 شرطیں۔ سب سے پہلے نمبر پر گناہ پر ہم شرمندہ ہوں، گناہ پر ہم نادم ہوں۔ دوسرے نمبر پر گناہ کو ہم پورے طور پر چھوڑ دیں، اور تیسرے نمبر پر آئندہ اس گناہ کے قریب نہ ہو، اس کا پختہ ارادہ رکھیں۔ تو 3 شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر گناہ کا احساس ہو جائے اور نادم اور شرمندہ ہو، دوسرے نمبر پر گناہ کو چھوڑ دیں، اور تیسرے نمبر پر گناہ کی طرف نہ آنے کا پختہ ارادہ رکھیں کہ بعد میں ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق انسانوں کے حق سے ہے تو چوتھی شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ اس حق کی آپ ادائیگی کر دیں، تب وہ واقعی توبہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس آیت کے آخر میں، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 نام اس میں ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی کرتا ہے اور بندوں پر رحم بھی کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان بندر کی اولاد نہیں ہے۔ ڈارون کا نظریہ ہے، ڈارون کی تھیوری ہے کہ انسان جو ہے نا بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بنا ہے۔ آج سائنس کی دنیا بہت ہی ترقی یافتہ دنیا کہلاتی ہے، اور سائنس پڑھنے والے لوگ یہی بات مانتے ہیں کہ انسان بندر کی اولاد ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کون سا ایجوکیشن ہے جو ایک انسان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ یہ سوچے کہ انسان بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بنا ہے۔ لیکن اسلام جو ہے نا بہت ہی ماڈرن تھا، ہے، اور قیامت کے دن تک رہے گا، جس نے ہمیں سکھایا کہ انسان جانور کی اولاد نہیں بلکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان آدم کی اولاد ہے۔ جس انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس سے سارے انسان پیدا ہوئے ہیں، یہ جانور کی اولاد نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو جانوروں کی سی حرکت بھی کرتے ہیں، جانوروں کی سی زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان گناہگار پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ عیسائی مشنریز نے انسانوں کو سکھایا ہے کہ انسان پیدائشی گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے جیسس کو پیدا کیا اور اوسلی پر لٹکا دیے گئے۔ اس لیے جو کوئی بھی جیسس کو مان لے گا سن آف گاڈ کے طور پر تو اس کے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ یہ عقل سے لگتی ہوئی بات نہیں ہے کہ غلطی میں کروں اور سزا میرے بیٹے کو دی جائے، غلطی کوئی میرے دادا نے کیا
اور سزا مجھے ملے، یہ کیا عقل میں لگتی ہوئی بات ہے؟ نہیں۔ اگر غلطی آدم نے کیا تو سزا کیوں ملے گی اس جیسس کو؟ کیوں؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ تو یہ بات ہی غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آدم علیہ السلام کو نبی بنایا تھا ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی بنایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کسی کے بیٹا نہیں تھے، اللہ کے بیٹا نہیں تھے، وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھے، نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ یہ غلط نظریہ ہے جس کی بنیاد پر آج عیسائیت دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی تھی، اس لیے انسان پیدائشی گناہگار نہیں پیدا ہوتا، بلکہ انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی لیے فادر کے پاس اگر جا کر کے کوئی انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو فادر اس کو گوٹ تک نہیں پہنچاتا۔ یہ غلط نظریہ ہے، بلکہ ایک انسان بند کمرے میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے۔